السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج کی گفتگو کا عنوان ہے اپنی گفتگو میں عمدہ و پاکیزہ کلمات کا انتخاب کرنا۔ یہ بہت ہی قیمتی بات ہے، ایک عظیم اخلاقی قدر اور اعلیٰ کریمانہ خصلت ہے جس سے رب کریم کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، جو دلوں میں خوشیاں بکھیر دیتی ہے اور معاشرے میں محبت اور الفت کی فضا عام کرتی ہے۔ یہ عظیم صفت اپنی گفتگو میں عمدہ اور پاکیزہ کلمات کے انتخاب کا کرنا ہے، اپنی بات میں خوبصورت و شائستہ جملوں کا اختیار کرنا ہے، اور یہی وہ عمدہ صفت ہے جس سے اللہ کے نیک بندے اپنے آپ کو مزین یعنی آراستہ کرتے ہیں، اور روز قیامت اس کی بدولت انہیں کامیابی کا تاج پہنایا جائے گا۔ چنانچہ اہل جنت کے بارے میں رب العالمین کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ اور انہوں نے عمدہ بات کی راہ پائی، یعنی کہ جب انسان عمدہ بات کرے گا، عمدہ گفتگو کرے گا، تو اس کے نتیجے میں اس کو نیک اعمال اور نیکیاں ملیں گی، اور اس میں اس کو جنت کی راہ مل جائے گی۔ یعنی اللہ رب العزت نے دنیا میں انہیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ وہ پاکیزہ و عمدہ گفتگو اپنائیں، پھر جنت میں بھی انہیں یہ اعزاز بخشا کہ وہ اچھے قول و کلام سے نوازے گئے۔ چنانچہ اہل جنت کا حال رب تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا، لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثیما الا قیلا سلاما سلاما۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ وہ اس جنت میں نہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے اور نہ کوئی گناہ کی بات، ہاں جو بات کی سلامتی ہی سلامتی کی ہوگی۔ اسی طرح بلند اخلاق کے حامل اور مثالی معاشرے وہ ہوتے ہیں جہاں لوگوں کے مابین اچھی اور پاکیزہ گفتگو کی جاتی ہے، ان کے لبوں پر رب رحمان کا ذکر جاری رہتا ہے، ان کی زبانیں بیہودہ اور فحش گفتگو سے دور رہتی ہیں، اور وہ ایسے جملوں اور کلمات کا انتخاب کرتے ہیں جو سننے والوں کے کانوں میں رس گھول دیں، بلا اجازت دل کی گہرائیوں میں اتر جائیں، اور ان کے کلمات سے عمدہ معانی اور سچے و پاکیزہ جذبات کی دل نشین مہک اٹھتی ہے، جس کے خوبصورت آثار رونما ہوتے ہیں، جس کا پھل میٹھا اور عمدہ ہوتا ہے، اس پاکیزہ درخت کی طرح جس کی جڑیں گہری اور تنا سیدھا اور اس کی شاخیں پستیوں سے پاک اور بلند و بالا ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کی کیسی مثال بیان کی ہے؟ وہ ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی جڑ زمین میں مضبوطی سے جمی ہوئی اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں، اور اپنے رب کے حکم سے وہ ہر آن پھل دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اچھی بات کا ثمرہ یعنی پھل خیر ہی کی صورت نکلتا ہے، اس سے نیکی اور بھلائی کے چشمے پھوٹتے ہیں، اخلاقی قدریں مضبوط ہوتی ہیں، معاشرے میں تعمیری سوچ اور عمل پروان چڑھتے ہیں، اچھی گفتگو اچھے حسب و نسب کی عکاسی کرتی ہے۔ جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کیسے گھر کیسے خاندان سے ہم آ رہے ہیں، ہمارا تعلق ہے، اور معاشرے میں تعمیری سوچ و عمل پروان چڑھتے ہیں اور عمدہ اخلاق کی غمازی کرتی ہیں، کیونکہ ان اوصاف کا مالک شخص جہالت کے اندھیروں میں گھرا ہوا نہیں ہوتا، وہ کسی کی ایذا رسانی کا سبب نہیں بنتا، یعنی وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا، لوگوں کے لیے آسانیاں اور خوشیاں تقسیم کرنے والا ہوتا ہے، اور یہ شخص کبھی بھی کسی کو نہ تو بالواسطہ نہ بلا واسطہ کسی قسم کی تکلیف پہنچاتا ہے، یعنی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کسی بھی طریقے سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، کبیرہ گناہوں میں سے یہ بھی ہے کہ کوئی اپنے والدین کو گالی دے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنی بات تو کہا، اللہ کے رسول، بھلا کوئی شخص اپنے والدین کو بھی گالی نکال سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، انسان کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، جب یہ کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے، تو گویا اپنی ماں اور اپنے باپ کو گالی دینے کا سبب یہ شخص خود بنا ہے۔ اس لیے کبھی کسی کو گالی گلوچ سے
اس سے مخاطب نہیں ہونا چاہیے، اور اس طریقے سے ہمیں اپنے اصولوں پر ثابت قدم رہنے کی اور اپنے آپ کو سچوں اور وفاداروں کی صف میں کھڑا رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور آگے کیا فرمایا، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں میں ہو جاؤ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ خود سچ بولو اور سچ بولنے والوں کا ساتھ اختیار کرو۔ اس لیے میرے دوستو، اس کے اعلیٰ اخلاق اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ برائی کا بدلہ برائی سے دے، یعنی کسی نے اگر آپ کے ساتھ برائی کی تو آپ اس کو یا تو معاف کر دیں یا اس سے دوری اختیار کر لیں، یا پھر آپ اس کے ساتھ زیادتی نہ کریں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے ہمیشہ اچھی بات کرنا ہے۔ آقا علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ یا تو بھلائی کی بات کہے یا پھر اسے چاہیے کہ وہ خاموش رہے۔ بہت ہی قیمتی یہ عمل ہے، اچھی گفتگو کرنا، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا، یہ بہت ہی عمدہ عمل ہے، اور اگر ایسا نہیں کر سکتا تو پھر وہ یہی کرے کہ وہ خاموش رہے، بجائے اس کے کہ وہ فالتو کی، بیہودہ کی، گندی سندی باتیں کرے، گالی گلوچ کرے اور ہنسی ٹھٹے کرے۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جو کچھ کہتا ہے اس میں ہر دم اسے رب تعالیٰ کی نگرانی کا احساس رہتا ہے، لہذا وہ انٹرنیٹ کی دنیا اور سماجی رابطوں کے ذرائع میں کوئی بھی بات پھیلانے میں خدا خوفی سے کام لیتا ہے۔ جو شخص اللہ کا ڈر اور خوف رکھتا ہے وہ کبھی کسی سنی سنائی بات کو آگے فارورڈ نہیں کرتا۔ آج کل جیسا کہ معاشرہ چل رہا ہے، کہیں سے کوئی آڈیو آیا، کہیں سے کوئی ویڈیو آیا، کوئی پکچر ملی، اس کو لوگوں نے فوراً آگے فارورڈ کیا، جبکہ اس میں بہت ہی محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے کچھ آگے فارورڈ نہیں کیا تو اللہ رب العزت ہم سے سوال نہیں کرے گا، لیکن اگر ہم نے کوئی غلط بات، کوئی غلط خبر، کوئی فحاشی، کوئی عریانی کو آگے فارورڈ کیا تو یقیناً اللہ رب العزت ہم سے اس کا سوال کرے گا۔ اس لیے ہمیں اس کو بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایسا وقت چل رہا ہے جس میں بہت زیادہ پاسبلٹیز ہیں، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا استعمال ہوتا ہے، ایڈیٹنگ کا استعمال ہوتا ہے، کچھ چیزیں بنا کر کہیں پیش کر دی جاتی ہیں، تو اس لیے اس سے بہت زیادہ محفوظ رہنے کی ضرورت ہے۔ اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی اس سے بہت دور رکھنا ہے۔ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے ہمیشہ اپنے رب کا یہ فرمان یاد رکھنا چاہیے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ انسان کوئی لفظ زبان سے نہیں نکال پاتا مگر اس پر ایک نگران مقرر ہوتا ہے، وہ ہر وقت لکھنے کے لیے تیار ہے۔ ہمارے دونوں کندھوں پر کرامن کاتبین ہر وقت موجود ہوتے ہیں۔ اچھے کام کیا تو داہنے والے نے لکھا، اور اگر برائی اور گناہ کے کام کیے تو بائیں والے نے لکھا، اور کوئی ایک ایسا عمل اس میں نہیں چھوٹتا۔ حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن انسان جب اپنے نامہ اعمال، اپنے کام کو دیکھے گا تو کہے گا، ہائے یہ کیسی کتاب ہے کہ اس میں چھوٹا سا ذرہ برابر بھی عمل نہیں چھوٹا۔ کبھی ہم محفل میں ہوتے ہیں، کوئی شخص آیا، ہم نے کسی کو اشارہ کر دیتے ہیں، آنکھوں سے ایسے اشارہ کرتے ہیں نا، تو یہ چھوٹا سا عمل بھی وہاں درج کیا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ انسان جو کچھ بھی اپنے منہ سے نکالتا ہے وہ لکھا جاتا ہے، جو کلمہ بھی اس کی انگلیوں سے تحریر ہوتا ہے، یعنی جس طرح ہم ٹیکسٹ وغیرہ ٹائپ کرتے ہیں موبائل سے، وہ اس کے نامہ اعمال میں درج کیا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ جو اللہ رب العزت نے ہمیں جو معاشرہ دیا ہے، ہمیں جو وطن دیا ہے، ہم اس کے دیکھ بھال میں، اس کے بہتر بنانے میں پوری کوشش کریں، اور انسانیت کی خدمت اور مثبت سرگرمیوں کو اپنائیں، اور خبروں کے لیے صرف قومی اور نیوز چینلز اور سرکاری ذرائع ابلاغ پر ہی اس پر اعتماد کریں، اور جھوٹے پروپیگنڈوں سے نہ خود دھوکہ کھائیں اور نہ ان چیزوں کو آگے بڑھا کر دوسروں کو خوف و خطر میں ڈالیں۔ بعض دفعہ ہم کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی ویڈیو، کوئی ایسی آڈیو آگے فارورڈ کر دیتے ہیں جس سے لوگوں کے دلوں میں خوف و ہراس پیدا ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہمیں اس سے اپنے آپ کو بھی بچنا ہے اور اپنے معاشرے میں بھی ایسی چیزوں کو پھیلانے سے بچانا ہے، اور دوسروں سے اپنے وطن کی سربلندی کی
اور اپنے معاشرے کی سربلندی کی اور اپنے مستقبل کو بہتر سے بہترین بنانے کی پوری حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ ہر ایک لفظ ہماری ذمہ داری ہے، سچائی ایک ذمہ داری ہے، لوگوں کے فکر اور سوچ کو ملک کی تعمیر اور ترقی میں مبذول کرانا، یعنی اس کی طرف ان کی توجہ کو دھیان دلانا ایک ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے فضول کی بحثوں میں الجھ کر اپنا وقت برباد کرنا اور اپنے تعلقات کو خراب کرنا، اس سے بھی ہمیں بچنا ہے، اور یہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت اور عمدہ گفتگو پر ان کی پرورش کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے ہم سب سے پہلے اپنے آپ میں اچھے عمدہ کلمات کا انتخاب کریں، اچھی گفتگو کریں، اور یہی طریقہ ہم اپنے ساتھ عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کو بھی سکھائیں، تاکہ ہمارے دنیا سے چلے جانے کے بعد ہمارے پیچھے جو نسلیں ہیں وہ اس پر گامزن رہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ تمام کو اس پر عمل کرنے والوں میں سے بنائے، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔